یہ ایک ایسے لڑکے کا واقعہ ہے جو اپنی ماں کے آخری وقت میں اس کے پاس نہیں تھا۔ اس بات کا اسے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ ہر صبح اور شام اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور گھنٹوں رویا کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ جب بھی قبر سے واپس آتا تو قریب ہی ایک قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی روزانہ سورۃ ملک پڑھ رہا ہو۔ اس قبر پر ہمیشہ تازہ پھول ہوتے اور اس سے خوشبو آتی رہتی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید کوئی انسان چھپ کر تلاوت کرتا ہے، لیکن جب کئی دن تک اس نے نظر رکھی اور وہاں کوئی نظر نہ آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر ایک رات وہ اندھیرے میں وہاں آیا اور اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ فوراً گھر واپس گیا اور خود قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ واقعہ نور پور نامی گاؤں کا ہے۔ وہاں شمسہ خاتون نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شرجیل تھا۔ شمسہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا اور بڑا کیا۔ جب شرجیل بڑا ہوا تو وہ شہر میں نوکری کرنے لگا۔ شمسہ نے اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ دنوں سے شرجیل محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ماں اداس رہتی ہے، جبکہ اس کی بیوی خوش نظر آتی ہے۔ ایک دن جب شرجیل گھر سے دور تھا تو اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ جب اس نے فون کیا تو اس کی بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر پہنچا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ وہ اپنی ماں کے آخری وقت میں اس کے پاس نہ تھا۔ اب وہ روزانہ قبر پر جاتا اور اس سے باتیں کرتا جیسے وہ زندہ ہو۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ اس نے سوچا کہ قبرستان کے گھرگن سے پوچھے گا، لیکن جب اس نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید جنات یا کسی عجیب مخلوق کا کام ہے۔ شرجیل ڈر گیا، مگر وہ پھر بھی اپنی ماں کی قبر پر جانا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخرکار اس نے گرگن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرگن نے بتایا کہ اس قبر میں کسی مردے کی نہیں بلکہ ایک لڑکی کی لاش دفن ہے، اور یہ لاش اسے قبرستان کے دروازے کے پاس بغیر کسی کے چھوڑ دی گئی تھی۔ ساتھ ایک چٹھی بھی تھی کہ اسے دفنا دیا جائے۔ میں نے سوچا شاید کسی نے اس میت کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی ہے، مگر ارد گرد تمام قبریں محفوظ تھی۔ یہ معاملہ کیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا قریب گیا تو دیکھا کہ کفن کے پاس ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ اس لڑکی کو دفنا دیا جائے۔ اس لڑکی کو غسل دے کر یہاں لایا گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ کر اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے۔ میں بہت حیران تھا کہ کوئی اپنی بہن یا بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ سکتا ہے۔ چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس میت کا چہرہ نہ دیکھا جائے اور اسے اسی طرح پردے میں دفنا دیا جائے۔ میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلایا اور مسجد کے امام صاحب کو بھی وہاں لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ اس کا پردہ رکھنا چاہتا ہے تو تمہیں حق نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھو، ویسے بھی وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی۔ جیسے جیسے میں قبر کھودتا گیا اس میں سے خوشبو آنے لگی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت نیک عورت ہے۔ میں نے ہی اسے اس قبر میں اتارا تھا، اور تب سے روزانہ اس قبر سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں جنات ہیں، مگر جب سے یہ عورت یہاں دفن ہوئی ہے تب سے ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر شرجیل حیران رہ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ کوئی تو ہوگا جو اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہوگا، کیونکہ وہاں تازہ پھول گلاب کے بھی چڑھے ہوتے ہیں۔ گرگن نے کہا کہ اسے معلوم نہیں کہ کون اور کب آتا ہے، کہ وہ رات کو سونے چلا جاتا ہے اور شاید کوئی رات کے وقت آ کر پھول رکھ جاتا ہے۔ اب شرجیل سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے تاکہ لوگ اس قبر سے متاثر ہو کر اس کے گرد دیوار بنا لیں اور یہاں منتیں مانگنے لگیں۔
اسے شک ہوا کہ شاید قبر میں کوئی آلہ جیسے ٹیپ ریکارڈر رکھا گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ رات کو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ آرام سے سو جائے، وہ کسی کام سے باہر جا رہا ہے۔ پھر وہ چپکے سے قبرستان میں داخل ہوا اور قبر کھودنے لگا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ اگر پکڑا گیا تو لوگ اسے کفن چور یا مجرم سمجھیں گے۔ جب وہ قبر کے اندر پہنچا اور ٹارچ چلائی تو حیران رہ گیا۔ میت بالکل تازہ تھی، اس پر پھولوں کی پتیاں تھیں جیسے ابھی کسی نے رکھی ہوں۔ وہاں کوئی مشین یا آلہ نہیں تھا، بلکہ آواز اسی لڑکی کے منہ سے آ رہی تھی۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ لڑکی کا گلا ہل رہا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا اور فوراً قبر بند کر کے گھر بھاگ گیا۔ گھر پہنچ کر اسے تیز بخار ہو گیا اور کئی دن تک وہ اس منظر سے ڈرا رہا۔ اب وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا۔ کورکن نے بتایا تھا کہ وہ کوئی شخص رات کو اس قبر پر آتا ہے، اس لیے وہ ایک رات وہاں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو ایک آدمی آیا، اس نے قبر پر گلاب کے پھول ڈالے اور رو کر دعا کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو شرجیل اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں اس قبر پر آیا تھا۔ شرجیل نے کہا کہ وہ کئی دنوں سے اس کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس قبر میں کون دفن ہے اور اس نے کون سے نیک اعمال کیے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی گھبرا گیا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور جانے لگا، مگر شرجیل نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ارے میرے بھائی، تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ کون سی بات ہے جو تم اتنی چھپاتے ہو؟ مجھے بتانے سے تمہیں خوف کیوں آ رہا ہے؟ میری بات سنو، میں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے کون سا نیک عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا اجر دیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور ان کے دلوں کو سکون مل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ عورت تمہاری کیا تھی؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی ولی تھی؟ وہ آدمی بولا، یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ قبرستان ہے، قبرستان میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تم میرے ساتھ آؤ، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو میں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ شرجیل نے اس آدمی سے وعدہ کیا اور وہ اس کے ساتھ قبرستان سے باہر آ گیا۔ ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی بینچ تھی جہاں اکثر مسافر بیٹھ کر گاڑیوں کا انتظار کرتے تھے۔ اب شرجیل اس آدمی کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا۔ شرجیل بولا، میرا انتظار نہیں ہو رہا، میں اس عورت کا راز جاننے کے لیے بے تاب ہوں، براہ کرم جلدی سے اس کی کہانی بتائیں۔ آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ عورت کوئی ولی نہیں تھی، نہ ہی بہت نیک عورت تھی، نہ اس نے زندگی میں کبھی حج یا عمرہ کیا تھا، نہ یہ حافظ قرآن تھی، سچ بتاؤں تو اس عورت نے اپنی ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری تھی، لیکن پچھلے 6 مہینے یہ میرے ساتھ رہی۔ ان 6 مہینوں میں اس نے اللہ سے خوب رو کر اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگی۔ شرجیل کے دل میں تجسس پیدا ہوا، وہ عورت کون سے گناہوں میں مبتلا تھی؟ آدمی نے سر جھکایا اور کہا، مرے مردے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم بار بار پوچھ رہے ہو، اس لیے مجبور ہو کر بتا رہا ہوں۔ یہ عورت ایک طوائف تھی۔ شرجیل کے کانوں پر یہ بات جیسے بجلی گر گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایک طوائف کو مرنے کے بعد اللہ نے اتنا اجر اور فضیلت دی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی بولا، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ میں ایک مزدور آدمی ہوں، چھوٹا سا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا، تب میرے رشتے کے چچا نے مجھے پالا پوسا، تعلیم دلائی، چھوٹی عمر میں مجھے کمائی کے لیے مزدوری میں لگا دیا۔ چچا کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، محبت سے بات کرتے تھے، مگر چچی ہر وقت مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ان کے منہ سے ہمیشہ کڑوے الفاظ نکلتے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتی، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں جب یہ سب دیکھتا تو دل میں حسرت پیدا ہوتی، یہی حسرتیں اور ادھوری خواہشات مجھے غلط راستے پر لے آئی۔ کچھ لڑکوں کے ساتھ میری دوستی ہو گئی جو بد چلن تھے اور غلط جگہوں پر جاتے، میں بھی ان کے ساتھ اسی غلط دنیا میں مشغول ہو گیا۔
ایک دن میں نے اپنی کزن کو ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ میں غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن وہ شرمندہ ہونے کی بجائے زور زور سے چلانے لگی۔ وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ سب لوگ اٹھ کر اوپر آ گئے۔ چچی نے اسے خود سے لپٹا لیا اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے زبردستی سے اسے اٹھایا تاکہ اپنی بری خواہشات پوری کر سکوں۔ چچا نے میری بات نہ سنی، نہ یقین کیا اور مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر آیا اور وہاں میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ آنکھیں ٹھہر جائیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، ایک الگ رنگ تھا۔ میں نے نائکا سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ عام لڑکی نہیں، یہ مہنگی ہے، اس سے ملنا آسان نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یا تو کسی اور لڑکی کو پسند کرو یا اپنے تمام پیسے دے دو۔ میں نے اپنی جیبیں خالی کر دی۔ نائکا نے کہا، یہ پیسے بھی کم ہیں، اگر تم ڈبل کر کے دو تب تمہاری ملاقات اس لڑکی سے کروا دوں گی۔ میں نے دن رات محنت کی تاکہ اس لڑکی کو حاصل کر سکوں۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو دنگ رہ گیا۔ وہ نماز کے انداز میں چادر اوڑھے ہوئی تھی، جائے نماز پر بیٹھ کر رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس گناہ کی زندگی سے نکال دے، مجھے بچا لے، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، مجھے راستہ دکھا دے۔ اس کی رونے اور گر گڑانے کی آواز سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے سوچا، میں تو آزاد ہوں، کسی قید میں نہیں۔ میں آزاد ہوں، نہ کوئی مجھ پر زبردستی کر رہا ہے، نہ مجھے گناہ کرنے پر مجبور، مگر پھر بھی میں گناہوں کے راستے میں بہت دور تک آ چکی ہوں، مکمل طور پر گناہوں میں ڈوب چکی ہوں۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی کوٹھے میں پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں بھی طوائف تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی ماں کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر نفرت ہوتی تھی، وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، مگر قسمت نے اسے یہاں قید کر دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے احترام نظر آ رہا ہے، ان آنکھوں میں ایک الگ رنگ ہے۔ آج تک یہاں جتنے مرد آئے ان سب کی آنکھوں میں ہوس تھی، مجھے یقین ہے تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے۔ تب میں نے اس کے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اس وقت میں اسے وہاں سے نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ بہت سے پہرے دار موجود تھے جو ہر لڑکی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگی، 2 دن بعد یہاں جشن ہوگا، سب لوگ جشن میں مصروف ہوں گے، تب تم یہاں آنا، میں کوشش کروں گی کہ یہاں سے نکل سکوں۔ 2 دن بعد میں وہاں گیا۔ میں گلی میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ وعدے کے مطابق 2 دن بعد آئی تو میں نے اسے لے کر اپنے گھر آ گیا، مگر جلد ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہم دونوں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک دن وہ آدمی دوبارہ وہاں پہنچ سکتے ہیں اور اسے واپس لے جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں پھنس جائے گی اور دوسرا اسے بھاگنے کی وجہ سے سخت سزا بھی ملے گی جس کے سن کر انسان کی روح کانپ جائے۔ اس لیے ہم لوگ بہت دور دراز گاؤں میں آ کر رہنے لگے۔ وہاں آ کر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کا نام روشن آرا تھا اور میرے لیے اس نے میری زندگی کو روشن کر دیا۔ وہ صرف 6 مہینے میرے ساتھ رہی۔ ان 6 مہینوں میں نے اس میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ کوئی غلط بات۔ اس نے مجھے بھی بدل دیا۔ میں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر دی، چہرے پر داڑھی رکھی، میرا دل بھی عبادت میں لگنے لگا۔ جب بھی میں اسے دیکھتا وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی، اللہ سے رو کر معافی مانگتی، ہمیشہ نفل نمازیں پڑھتی، مجھے کہتی، میرا دل چاہتا ہے میں حج عمرے کے لیے جاؤں تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ شادی کے بعد میں پہلے سے زیادہ محنتی ہو گیا، تمام برے کام چھوڑ دیے اور اللہ نے میری محنت میں برکت بھی ڈال دی۔ میں جو بھی کماتا اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا، وہ مسکرا کر پیسوں کو الگ کر دیتی۔ زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی، عبادت میں لطف آنے لگا، سکون بھی ملنے لگا۔ جب بھی میں اسے پریشان دیکھتا تو کہتا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، جیسی زندگی تم چاہتی تھی ویسی تمہیں مل گئی، گناہوں سے دور آ گئی ہو، پھر کس بات پر رو رہی ہو؟ وہ کہتی، مجھے نہیں معلوم اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا یا نہیں، جو گناہ میں نے جانے انجانے میں کیے ان کا بوجھ میری جان پر ہوگا، یہی خوف ہے۔ میں کہتا، فکر نہ کرو، اللہ اپنے بندوں پر ان کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا،
مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا، تم تو لوگوں کے جال میں پھنس گئی تھی، اور اللہ نے چاہا تو تم جلد اپنے گھر میں بھی جا سکو گی اور یقین بھی ہو جائے گا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتی، بچوں کی طرح پرجوش ہو جاتی۔ وہ کہتی میں ضرور حج کروں گی تاکہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ میں اسے نم آنکھوں سے دیکھ کر مسکراتا رہتا، اسے قبر سے بہت خوف لگتا تھا۔ ایک دن امام صاحب نے سورۃ ملک کی فضیلت بیان کی۔ جمعے کے خطبے میں بتایا کہ جو سورۃ ملک پڑھتا ہے وہ قبر میں اس کی حفاظت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تب سے میری بیوی نے سورۃ ملک کو معمول بنا لیا، وہ زبانی یاد کر گئی اور روز سورۃ ملک کی تلاوت کرتی، دن میں کئی بار پڑھتی۔ جب میں اس سے پوچھتا کہ کیوں پڑھتی ہو، وہ کہتی میں چاہتی ہوں کہ قبر میں مجھے عذاب نہ ہو، اللہ مجھے بخش دے۔ میں سوچتا وہ مجبور ہو کر گناہ کر رہی تھی، مگر اس میں اتنی ندامت تھی اور میں جس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، پھر بھی گناہوں میں کتنا دور گم ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ اسے اولاد کی بہت خواہش تھی، کہتی جب میں ماں بنوں گی، میری گود میں بچہ آ جائے گا، تب میں سمجھوں گی کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ 6 ماہ کے بعد اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس کی جان ایسے گئی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ میری شریک حیات میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ گاؤں میں کیسے معلوم ہوا کہ میری بیوی ایک طوائف ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا ایک دوست اس راز سے واقف تھا، وہ اکثر ملنے آتا رہتا۔ ایک دن میری دوست سے لڑائی ہو گئی تو اس نے وہ راز گاؤں والوں کو بتا دیا۔ یوں یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ میری بیوی جو ظاہر میں نیک تھی وہ ایک طوائف تھی، مگر میں نے کبھی اسے ان باتوں سے واقف نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی تھی، نہ باہر جاتی، نہ لوگوں سے ملتی، نہ ان کی باتیں سنتی۔ میں نے اسے سب سے دور رکھا۔ جب وہ مر گئی اور میں نے سنا کہ اس کی قبر سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اللہ نے کیسے اس کی تمام دعاؤں کو قبول کیا، کیسے اس کی عزت رکھی، یہ وہ راز ہے جو میں نے سب سے چھپایا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ شرجیل نے بھی اپنے آنسو پوچھے، اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد شرجیل بھی روز سورۃ ملک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی یہ تعلیم دی، دونوں نے سورۃ ملک کی زبانی یاد کر لی۔ آج بھی جب وہ ماں کی قبر پر جاتا، واپس آتے وقت اس لڑکی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا اور فاتحہ ضرور پڑھتا۔ وہاں سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ کتنے سال گزر گئے، مگر آج بھی گاؤں کے لوگ وہ آواز پہلے دن کی طرح سنتے ہیں اور قبر سے خوشبو اٹھ کر ماحول کو مہکا رہی ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کے حال پر فیصلہ نہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہگار بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس دل میں سچی ندامت ہوتی ہے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتا بلکہ قبر بھی نور اور خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ سورۃ ملک پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ لہٰذا پیارے دوستو، اس واقعہ کو اپنے خاندان، دوستوں، رشتہ داروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔